وہ حضرت عائشہ سے میرے آقا نے فرمایا، عائشہ جو بھی مانگنا ہو وہ مانگ لو، اور جو بھی پوچھنا ہو وہ مجھ سے پوچھ لو۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ جو مانگنا ہو مانگو، جو پوچھنا ہو پوچھ لو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں کہ اس بات کا میں مشورہ اپنے والد ابو بکر صدیق سے لے لوں، اس بات کا مشورہ میں اپنے والد محترم سے لے لوں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی کہ جاؤ عائشہ، اور جا کر کے اپنے والد سے مشورہ کر کے واپس آ جانا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ابو بکر صدیق کے پاس آئیں اور آ کر کے کہا کہ آج میں نے مصطفیٰ جان رحمت کا دریائے کرم جوش میں دیکھا۔ میرے آقا نے فرمایا ہے ابا جان کہ جو مانگنا ہو مانگو، جو پوچھنا ہو پوچھو۔ میں مشورہ لینے کے لیے آئی ہوں کہ مصطفیٰ سے کیا مانگوں اور مصطفیٰ سے کیا پوچھوں۔ حضرت صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا، بیٹی او میرے لال، کچھ مانگنا مت، کچھ مت، دولت مت مانگنا، پیسہ مت مانگنا، حکومت مت مانگنا، عزت مت مانگنا۔ میری بیٹی تیرے لیے اس سے بڑی عزت کی بات کیا ہوگی کہ اللہ نے تجھے اپنے حبیب کی بیوی بنا دیا۔ لیکن میرے بیٹی، جہاں تک بات پوچھنے کی ہے تو ایک مشورہ میں تجھے دیتا ہوں، ایک مشورہ دیتا ہوں۔ میرے نبی نے جو کہا ہے وہ رسول کرے گا، میرے مصطفیٰ نے جو فرمایا ہے وہ میرا پیغمبر پورا کرے گا۔ میرے رسول نے کہا ہے جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ تو میری بیٹی میرا ایک مشورہ سن، میں تجھے بتاتا ہوں اور مجھ سے وعدہ کر کے جا، جو میرے نبی بتائیں گے تو مجھ سے واپس آ کر کے بھی بتائیں گے۔ ابو جان ٹھیک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ بیٹی جا اپنے نبی سے پوچھنا کہ جو معراج کے رات اللہ اور آپ کے درمیان جو راز و نیاز کی کچھ باتیں ہوئی تھیں، راز و نیاز کی کچھ باتیں ہوئی تھیں، ان باتوں میں سے ایک بات مجھے بتا دیجیے۔ بیٹی جا اور جا کر کے اپنے شوہر سے کہنا کہ معراج کی رات رب کے درمیان اور آپ کے درمیان جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی، ان باتوں میں سے مجھے ایک بات بتا دیجیے۔ لیکن بیٹی مجھ سے وعدہ کر کے جانا کہ جو مصطفیٰ بتائیں گے واپس آ کر مجھے تو بتائے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہم سب کی ماں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور آ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے مشورہ کر لیا ہے، میں نے مشورہ کر لیا ہے آقا، راز و نیاز کی باتیں جو رب کے درمیان اور آپ کے درمیان ہوئی تھیں، ان باتوں میں سے مجھے ایک بات بتا دیجیے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، مسکرائے اس لیے کہ میرے یار نے مانگا بھی تو کیا علم مانگا ہے، مانگا بھی تو علم، مانگا تو علم۔ آج تو ہم علم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم نے کالجوں میں اپنے بچوں کو ڈال دیا، ہم نے اسکولوں میں اپنے بچوں کو ڈال دیا۔ عزیزوں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کالج مت پڑھاؤ، میں یہ بھی نہیں کہتا اسکول مت پڑھاؤ، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ سب سے پہلے، اسکول سے پہلے، کالج سے پہلے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم ضرور دیں، ورنہ سانسیں یہاں اٹکی ہوں گی اور مولوی صاحب کو ڈھونڈو گے کہ سورہ یاسین پڑھ دو، لیکن مولوی صاحب نہیں ملیں گے۔ یہاں تک آتا ہے کہ طالب علم اگر کسی قبرستان سے گزر جاتا ہے تو اللہ پاک اس قبرستان سے 40 دن کے لیے عذاب قبر کو اٹھا لے۔ یہ معمولی باتیں ہیں کہ قبرستان سے طالب علم گزر جائے تو
اس کی برکت سے اللہ 40 دن کے لیے عذاب قبر کو اٹھا لیتا ہے۔ جب بندہ کوئی بچہ دینی طالب علم سینے سے قرآن لگا کر کے جب راستوں سے گزرتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں۔ ہم دینی تعلیم سے دور ہو گئے۔ آج ہمیں دیکھو یہ کڑوی باتیں ہیں۔ آج میں آپ سے سوال کروں کہ مجھے 10 صحابہ کا نام بتا دو، صرف 10 صحابہ کا، لیکن میرے قوم کے نوجوان نہیں بتا پائیں گے۔ لیکن اگر پلٹ کر یہ کہوں کہ 10 ہیرو کے بتا دو تو 10 ہیرو کے نہیں 10 ہیروئن کے بھی بتا دیں گے۔ میرے بھائی بتائیے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ایک دن مجھے مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، ہمیں اللہ اس کے رسول کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ ان ہیرو ہیروئن کے چکر میں ہمیں نہیں پڑنا ہے۔ ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے، بلکہ تمہارے رسول کی زندگی کو اللہ نے تمہارے لیے اسوہ حسنہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کہ میرے یار نے مانگا تو کیا مانگا؟ علم مانگا ہے، کوئی دولت نہ مانگی۔ کیا مانگا؟ کہ جو اللہ کے درمیان اور آپ کے درمیان ان باتوں کو غور سے سن لیں، اگر اس پر عمل کر لیں گے نا زندگی سنور جائے گی۔ یقین جانیے بڑی بھاری بات ہے یہ۔ اللہ کے درمیان اور مصطفیٰ کے درمیان تیسرا تو کوئی نہیں تھا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا بیٹی ان باتوں میں سے صرف ایک بات پوچھ لینا، اور مصطفیٰ جو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ آسمان پھٹ سکتا ہے، قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ارے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ میرا محبوب خود سے کچھ نہیں بولتا، میرا محبوب وہی بولتا ہے جو مولا کی مرضی ہوا کرتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں یا رسول اللہ ان باتوں میں سے جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھیں ان باتوں میں سے مجھے ایک بات بتلا دیجیے۔ اب سنو وہ بات جو میرے آقا کے درمیان اور اللہ کے درمیان ہوئی تھی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ اللہ نے مجھ سے فرمایا ہے کہ اگر میرا کوئی امتی کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا تو رب نے فرمایا ہے میں اسے بغیر حساب جنت عطا فرما دوں گا۔ اللہ نے مجھ سے فرمایا ہے کہ اگر کوئی میرا امتی، آپ کا امتی، میرا بندہ اگر کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا تو رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میں اسے بغیر حساب جنت عطا فرماؤں گا۔ یہ بات سن لی، حضرت عائشہ پلٹ کر کے اپنے والد کے پاس آئے اور پورا فرمان مصطفیٰ سنا دیا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا ابا جان نجات کرانے کا ایک سامان مل گیا ہے، آپ رو رہے ہیں، آپ کو تو مسکرانا چاہیے تھا کہ مصطفیٰ کریم نے ہماری بخشش کے لیے ایک فارمولہ بتلا دیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا بیٹی تو نے زندگی کے ایک پہلو کو دیکھا ہے، اگر دل ٹوٹے ہوئے کو کوئی چھوڑ دے گا تو اس کو جنت ہے، لیکن اگر کوئی توڑ دے گا تو اس کے لیے جہنم بھی تو ہے۔ اور میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کہیں ابو بکر سے کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ اب میں آپ سے مخاطب ہوں، اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کتنے لوگوں کے دلوں کو توڑتے ہیں؟ آپ کہیں گے مول صاحب کراڈولی سے آئے ہو، ہمارا حال کہاں سے دیکھ لیا آپ نے؟ میرے بھائی دل ٹوٹتا ہے، کیسے ٹوٹتا ہے؟ سنو، آپ کو اللہ نے دولت دی، آپ کو اللہ نے پیسہ دیا، آپ کی بیٹی لاکھوں کا جہیز لے کر گئی، آپ کے پڑوس میں ایک غریب بیٹی تھی، وہ بیٹھی ہوئی دیکھ رہی ہے آپ کا ساز و سامان،
اس غریب بچے کا دل اس وقت ٹوٹتا ہے، اس کا دل اس وقت ٹوٹتا ہے، وہ اللہ سے فریاد کرتی ہے مولا اگر میرے باپ کے پاس دولت ہوتی تو میرے ہاتھ بھی پیلے ہو جاتے۔ اسلام جانتے ہو اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ مذہب اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، یہ سبق دیتا ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں گوشت بناؤ نا، گوشت تو یا تو اس میں پانی ملا لو تھوڑا سا اور ایک پیالی اپنے پڑوسی بھائی کو دے دو، اور اگر پانی نہیں ملا سکتے ہو تو گوشت کی خوشبو سے پڑوسی کو تکلیف مت دو، اس کا ڈھکن ڈھانپ کر کے پکاؤ۔ یہ مذہب اسلام کی تعلیم ہے۔ آج ہم 2000 کے 3000 کے جوتے لاتے ہیں اور غریب سے جچواتے ہیں کہ بتا کتنے کا ہے یہ جوتا۔ اس بیچارے نے کبھی 3000 کا جوتا پہنا ہے، وہ کہے گا کہ 300 کا ہے 500 کا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ تیرے باپ نے دیکھا ہے ایسا 3000 کا ہے۔ ارے نادان، جچوانے کی ضرورت کیا تھی؟ جب تو جچواتا ہے نا اس کا دل ٹوٹتا ہے۔ مارکیٹ سے آپ فروٹ لاتے ہو، کیلا لاتے ہو، کھایا اور پڑوس کے دروازے پہ چھلکے پہ ڈال دیے۔ غریب تھا، جب اس نے کیلے کے چھلکوں کو دیکھا آس پیدا ہو گئی دل میں آس پیدا ہو گئی، کاش میرے پاس پیسہ ہوتا تو میرا باپ بھی مجھے کیلا کھلاتا۔ تو اگر کیلا نہیں کھلا سکتا ہے تو چھلکوں کو چھپا دے، ان کو چھپا کر کے رکھ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا کیلا کھانے سے، تیرا سیب سنترا کھانے سے اس کا دل ٹوٹ جائے، اور اگر اس کا دل ٹوٹ گیا اللہ کی قسم مصطفیٰ تجھ سے ناراض ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جانور کے تھنوں میں سے دودھ اتنا نکالو کہ آپ کے بچے بھی پی لیں اور اس جانور کے بچے بھی پی لیں۔ اتنا دودھ مت نکالو کہ تیرے بچے تو پیٹ بھر لیں اور اس کا جانور کا بچہ پیاسا رہ جائے۔ عزیزان محترم، میں بتانا یہ چاہتا ہوں اسلام نے ہمیں اخوت کا درس دیا ہے، اسلام نے ہمیں بھائی چارگی کا حکم دیا ہے، اسلام نے ہمیں سینے سے سینے ملا کر کے جینے کا سبق دیا ہے۔ مصطفیٰ جب تک اس دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، ظلم و ستم تھا۔ مصطفیٰ آئے ہیں تو بہاریں آئی ہیں، مصطفیٰ آئے ہیں۔ ارے یہاں تک آتا ہے صحاح کی ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ مصطفیٰ کی آمد سے قبل بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو کاندھے پر بٹھاتا اور کاندھے پہ بٹھانے کے بعد نکلتا، راستے میں یہ بچی اپنے باپ سے میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں کرتی تھی، لیکن باپ زمین میں کھڈا کھودتا، زمین میں کھڈا کھود کر کے بیٹی کو کھڈے میں اتارتا تو یہ بیٹی پوچھتی تھی میرے باپ میرا قصور کیا ہے، میری جرم کیا ہے، میری خطا کیا ہے، میں نے کون سا گناہ کیا ہے کہ میری سانسوں کو اجاڑا جا رہا ہے، میں نے کون سا گناہ کیا ہے کہ میری زندگی کو اجاڑا جا رہا ہے۔ لیکن ظالم باپ کے پاس بیٹی کے سوالوں کا جواب نہیں ہوتا تھا، وہ بچی کو زندہ دفن کر کے واپس پلٹ کر کے آ جاتا تھا۔ ایک اور سنو، میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ایک دن آقا تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ میں ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں، عمر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عثمان بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت علی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت سعد بیٹھے ہوئے ہیں، بلال حبشی بیٹھے ہوئے ہیں، مصطفیٰ کے تمام صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ایک بچی تھی، مصطفیٰ کی گود میں ایک بچی تھی، اور میرے آقا نے، میں 10 منٹ اور لوں گا اپنی گفتگو کو انشاءاللہ میں سمیٹ رہا ہوں، مصطفیٰ کی گود میں ایک بچی تھی، اور میرے آقا نے اپنے صحابہ کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد مصطفیٰ فرماتے میرے صحابہ
میں چاہتا ہوں کہ یہ بچی میں تم میں سے کسی کو دے دوں۔ میرے آقا نے ایک صحابی کو وہ بچی عطا فرما دی۔ وہ صحابی بچی کو لیتے ہیں، سینے سے لگایا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابی یہ آنکھوں کے آنسو کہنا کیا چاہتے ہیں، رو کیوں رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں میرے آقا جب تک آپ نہیں آئے تھے نا، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندہ 10 بچیوں کو زندہ دفن کیا تھا۔ میرے آقا آپ آئے ہیں، آپ نے فطرت کو تبدیل کیا ہے۔ آقا آپ آئے ہیں، آپ نے ذہنیت کو تبدیل کیا ہے۔ اب مجھے کہنے دو کہ اگر 15 اگست کو یہ ہندوستان انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا ہے تو 12 ربیع الاول کو یہ سارا جہان شیطان کے چنگل سے آزاد ہوا۔ سبحان اللہ۔ میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگوں بچیوں کو زندہ دفن مت کرو۔ اور سنو، آقا فرماتے ہیں کہ جس گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے نا، اللہ کے فرشتے اس گھر کو گھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں قولوا سلاما، او گھر والوں تم پر اللہ کا سلام ہو۔ میرے آقا نے فرمایا، مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر میں 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 10 نہیں، روزانہ اللہ کی 12 رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کل تک بچیاں ماری جا رہی تھیں، کل تک بچیاں زندہ درگور ہو رہی تھیں، آج بچیاں مسکرا رہی ہیں۔ یہ صدقہ مصطفیٰ جان رحمت کا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ایک بیٹی ہوتی ہے، حیثیتیں 3 ہوا کرتی ہیں۔ بیٹی ایک ہے، حیثیتیں 3 ہیں۔ جب یہ بچپن میں ہوتی ہے تو اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کا ذریعہ ہوا کرتی ہے، اور یہی بیٹی جب دلہن بن کے شوہر کے گھر میں جاتی ہے تو یہی بچی اپنے شوہر کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور جب یہی بچی ماں بن جاتی ہے تو اللہ کی جنت اس کے قدموں میں آ جایا کرتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ عزتیں کس نے دی ہیں، یہ وقار کس نے دیا ہے، یہ بلندیاں کس نے دی ہے، یہ شوکتیں کس نے دی ہے؟ تو تمہیں کہنا پڑے گا کہ یہ ساری عظمتیں مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمائی۔